الذين آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اور آخرت کے دن پر، فَمَثَلُهُ، بس اس کی مثال اس شخص کی سی ہے، اس کی مثال ایسے ہے، کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، جیسے ایک چکنی چٹان، اس کے اوپر وہ مٹی، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور اس کو پہنچے بارش، موسلا دار بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور وہ اس چٹان کو دوبارہ سے چکنا کر دے، لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، نہیں قدرت رکھتے اس چیز پر جو انہوں نے کمایا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ہدایت نہیں دیتے کافر قوم کو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں خیرات و صدقات کے بچانے کی ترغیب دی ہے کہ ان کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ وہ کیسے بچیں گے؟ چونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو وہ عطا کر دیں گے۔ لیکن کیا ہوگا؟ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی صدقات اور خیرات کے ذریعے سے یا کسی بھی بھلے کام کے ذریعے سے، جیسا کہ ایک انسان کسی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کی طرف لقمہ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ان صدقات کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بچانا کہاں پر ہے؟ یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں جمع ہو رہے ہیں، ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بچیں گے کیسے؟ دو باتیں ہیں، ایک اخلاص ہے اور ایک ریاکاری ہے۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ دکھلاوا، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو بھی عمل میرے وجود سے صادر ہو رہا ہے نیکی کی زمرے میں، وہ سارا کا سارا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ مجھے کسی نے کوئی ریگارڈ نہیں دینا، مجھے کسی نے کوئی ثواب نہیں دینا، مجھے ثواب دینے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ اب ریاکار آدمی کی مثال قرآن پاک ایسے بیان کرتا ہے، قرآن پاک نے کہا کہ ایک آدمی ایسی نیکی کرے، اس کے اوپر اس کو اجر ملتا ہے، وہ اجر اس کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اطراف میں کوئی ایسی باڑ لگائے جو نیت کی باڑ ہوگی، نیت کی صفائی کی باڑ ہوگی۔ ہوا یہ ایک آدمی ہے، جس طرح ہمارا یہ ماربل ہے، اس ماربل کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو اور کچھ وقت کے بعد اس مٹی کے اوپر کوئی کونپلیں اگنا شروع ہو جائیں، کچھ پودے اگنا شروع ہو جائیں، چونکہ اس کی بیس کمزور ہے، اس لیے کہ وہ مٹی اپنی جگہ پر جمی ہوئی نہیں ہے، وہ چکنی چٹان کے اوپر ہے۔ اس کو اگر بارش پہنچے گی تو وہ بارش کیا کرے گی؟ اس مٹی کو اور اس کے ساتھ جو اگنے والی کونپلیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے سے پودے اگے ہیں، وہ ان کو ضائع کر دے گی، کرے گی نا بھائی۔ قرآن پاک نے یہ مثال دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس آدمی کے خرچ کر رہا ہے لیکن ریاکاری بھی کرتا ہے۔ ریاکاری نہیں کرتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ جتلا دیتا ہے، میں نے تم کو اتنا پالا پوسا جوان کیا، تم پر اتنا خرچہ میں روزانہ کرتا ہوں، تمہاری طرف سے میرے لیے رد عمل یہ۔ احسان جتلانے کی وجہ سے اس کی مثال اسی چٹان کی طرح کی سی ہے، جس کے اوپر کچھ پودا اگ گیا ہو اور اس کو موسلا دھار بارش پہنچی۔ احسان جتلانا اپنی نیکی کے اوپر بھرپور پانی بہانا برابر ہے۔ پانی بہائیں گے، پانی اپنے بہاؤ کے اندر مٹی کو بہا کے لے جائے گا،
پانی بہائیں گے، وہ مٹی کے ساتھ جو اس کے اوپر پودے لگے ہوئے ہوں گے ان کو بہا کر لے جائے گا۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، کیا بچا؟ چکنی چٹان۔ تو یہ چکنی چٹان کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ رب العزت کے حضور میں اپنے اعمال پیش کرتے ہیں اور وہ خزانے میں لکھے جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو لیکن جب ان اعمال کو ہماری طرف سے یہ تکلیف پہنچتی ہے کہ ہم اس کو جتلا رہے ہوتے ہیں یا ہم اس کو ریاکاری کی نیت سے کرتے ہیں، تو وہ بجائے جمع ہونے کے وہ زائل ہو جاتے ہیں، وہ جمع نہیں ہوتے، وہ زائل ہو جاتے ہیں، ان کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قیمت کس کے ہاں ختم ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ جو کسب ہے، یہ جو کمانا ہے، یہ کمانا کہاں پر ہے؟ یہ آخرت کے حساب سے کمانا تھا، یہ وہاں جمع ہو رہا تھا۔ ہم وہاں پہنچیں گے، اس کو پائیں گے، تو ہمیں قدرت ہی نہیں رہی، چونکہ ہم نے اس کو دنیا میں رہتے ہوئے ضائع کر دیا۔ اسی طرح سے اعمال غیبت کی وجہ سے بھی ضائع ہوتے ہیں، غیبت کی وجہ سے بھی اعمال جلتے ہیں، اور اسی طرح سے مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں کرنے سے بھی اعمال جلتے ہیں۔ اعمال ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں، اور قرآن پاک نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ تولیں گے کیا؟ اس میں تولیں گے کیا؟ کچھ تو تولنے کے لیے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ہمارے وجود سے جو نیکیاں نکلی وہ جمع نہیں ہوئی، یہ سب ڈپازٹ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ہماری آنکھ اس کو نہیں دیکھتی، اللہ رب العزت کی آنکھ اس کو دیکھتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے انسان دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کے بعد اس کے پاس 3 حالات ہوتے ہیں، یا تو جو چیز اس نے مانگی اس کو بعینی کو عطا کر دی جاتی ہے، جو مانگا وہی مل گیا، یا اللہ پاک فلاں سے شادی کرا دے، ہو گئی، یا اللہ فلاں گاڑی لینا چاہتا ہوں، مل گئی، یا اللہ فلاں نیکی کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ حج کرنا چاہتا ہوں، عمرہ کرنا چاہتا ہوں، مل گیا، جیسا مانگا مل گیا۔ ایک اجر یہ ہے، دعا کا بدلہ ایک یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ کوئی آنے والی بلا تھی، اللہ رب العزت نے اس کے دعا کے بدلے میں بجائے اس کے وہ نعمت عطا کرتے جو مانگی گئی تھی، شیء مسئولہ عطا کرنے کے بجائے اس کو آنے والی بلا سے محفوظ کر دیا۔ 2۔ تیسرا یہ کہ جب یہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، وہاں اس کے اعمال لکھوائے جائیں گے، بتائے جائیں گے تم نے یہ مانگا ہم نے یہ دیا، تم نے یہ مانگا ہم نے یہ دیا، تم نے یہ مانگا ہم نے یہ دیا، اس کے بدلے میں یہ بلا آ رہی تھی، ہٹا دی گئی، اس کے بدلے میں تمہارے لیے یہ اجر رکھا ہے۔ جب یہ اس اجر کو دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ یا اللہ اتنا بڑا اجر، ہائے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو ہم جب آخرت میں پہنچیں گے، جن اعمال کو ہم دنیا میں نہیں دیکھ پا رہے وہ ہمیں آخرت میں نظر آئیں گے۔ ہم ایک آدمی اپنا بہت سارا بوجھ لے کر آئے گا، قیامت کے دن بہت سارا بوجھ اٹھا کے لے کر آئے گا۔ کیا لایا؟ یا اللہ میں یہ لایا، بہت سارا سامان ہوگا اس کے پاس، بہت ساری نیکیاں ہوں گی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے خلاف آنے والے لوگوں کی بات سنیں گے، اس کے خلاف آنے والے لوگ جو دعوے کرتے جائیں گے، اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے اس کو تقسیم ہوتی جائیں گی، دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے پاس جو یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ لے کر آیا تھا نیکیوں کے، وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا اب تو لوگ مدعی باقی ہیں اور کام حساب کتاب ختم ہو گیا، مال بچا کچھ نہیں، اسٹاک ختم ہو گیا سارا، اب کیا کریں گے؟ کہ دوسروں کا اسٹاک اٹھاؤ، اس پر ڈال دو۔ اب دوسروں کی جو برائیاں تھیں، سیئات تھیں، وہ ساری کی ساری اس کے منتقل ہونے شروع ہو جائیں گی۔ کیا ہوا جی؟ فگر مائنس میں چلا گیا۔ ہم اس بات کو سمجھیں، جس طرح غیبت سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، اسی طرح بد نظری سے بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ انسان کی تنہائیاں اس زمانے میں محفوظ نہیں ہیں، چونکہ یہاں مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعمال کے ضائع ہونے کی دی ہے، تو اعمال کے ضائع ہونے کے زمرے میں یہ بات لکھ لیں کہ اس دور کا انٹرنیٹ انسان کی تنہائیوں کے لیے انتہائی بڑی مفسد چیز ہے، سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے کہ اعمال کو کھا جائے۔ ایک دوسرا، غیبت اعمال کو کھا جائے۔ تیسرا، مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں کرنا اعمال کو کھا جائے۔ چوتھا، جیسا کہ قرآن پاک نے خود اس والی آیت میں کہا، اور سب سے مقدم یہ والی بات ہے کہ نیکی کر کے اس کو جتلانا یا اس کا دکھاوا کرنا۔ فلاں کی شادی میں نے کرائی تھی تو کون سا بڑا کام کیا تھا؟ اللہ کے لیے کرائی تھی،
تو اللہ میں سے اجر مانگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ احسان کی تعریف کیا ہے؟ ایک تعریف وہ ہے کہ جو ہم خود کریں، اور ایک تعریف وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہو۔ تعریف مطلب ڈیفینیشن نبی علیہ السلام نے بیان کی ہو، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے جبریل امین نے انسانی شکل میں آ کر گھٹنے سے گھٹنا ملا کر آپ سے چند سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک اہم سوال تھا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر کہ تم کو یہ گمان ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو فإنه يراك، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کامل یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی مثال ہم دنیاوی اعتبار سے ایسے لے لیں، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کیمرے کے ہوتے ہوئے یہاں پر کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کے جرم کرنے سے پہلے سوچے گا ہو سکتا ہے کوئی کیمرہ دیکھ رہا ہو یا ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اس کو کیمرے کا خوف ہے نا، اس کا خوف ہے اور اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کا خوف اس لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم نے اپنے دل میں خوف کے لیے جگہ نہیں دی ہے۔ جہاں ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری طبیعت پر ہمارا گناہ غالب ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بہرحال اس گناہ کو ہم کر گزریں، تو ایسے میں ہماری طبیعت کیا کہتی ہے؟ اندر سے ہمارا شیطان ہمیں یہ کہتا ہے، اندر سے ہمارا نفس ہمیں یہ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ حالانکہ قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ایسا شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنی ذات کو خواہش نفس کی اتباع سے روکا، گناہ کا داعیہ پیدا ہوا اور اس خوف سے وہ رک گیا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن کہ اگر یہ اپنے آپ کو اپنے نفس کی اتباع سے، اپنی خواہش کی اتباع سے نہیں روکتا تو اس کے لیے کیا کہا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے اپنی خواہش نفس کے اوپر عمل کر ڈالا، سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو مؤثر جانا، کیا ہے جی؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ گناہ کر گزرو اور اللہ معاف بھی کر دے گا۔ اس لوگوں کے لیے کیا کہا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ دیکھیے ایک بات سمجھنے کی ہے، کافر کے اوپر کسی قسم کی کوئی قید ہے؟ زنا سے کوئی روک ٹوک، شراب سے کوئی روک ٹوک، قتل سے کوئی روک ٹوک، کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ شرک تک پہنچا ہوا ہے۔ تو احکامات خداوندی ہیں کس کے لیے؟ کافر کے لیے یا مسلمان کے لیے؟ ظاہر ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے، اور چونکہ ہم دنیا میں آئے اور نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جو کچھ ہمیں جنت میں ملنا ہے وہ کافر کو وہاں نہیں ملنا، تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ عمل کس نے کرنا تھا؟ آیا شیطان نے یا انسان نے؟ اگر انسان نے کرنا تھا تو کس بنیاد پر کرنا تھا؟ قرآن پاک پر کرنا تھا یا قرآن پاک کے خلاف کرنا تھا؟ پر اگر یہ بات پر والی تھی تو ہم کہاں ہیں؟ ہم پر والی بات پر نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس بات کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ کیا لائیں؟ نبی علیہ السلام لائے کیا تھے؟ 40 سال آپ نے انسانوں کے درمیان گزارے، نبوت نہیں تھی، آپ تھے، نبوت نہیں تھی، آپ تھے، لیکن قابل تقلید تھے۔ آپ سے کبھی کوئی قتل نبوت سے پہلے، کبھی کوئی قتل، کبھی کوئی جھوٹ، کبھی کوئی غیبت، کبھی کوئی شرک، کبھی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ اگر نبوت نہ بھی ملتی
تب بھی آپ ایسے محسن انسان تھے کہ آپ کی تقلید کی جاتی، آپ کے پیچھے چلا جاتا، آپ کی اتباع کی جاتی۔ نبوت نے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و کردار کو چار چاند لگا دیے، اور ان چار چاند کے لگنے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کائنات میں چمکا دیا، اور ایسا چمکایا کہ آج تک اس کی چمک 1444 سال بعد بھی موجود ہے، اور اس چمک سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ وہ چمک کس کے لیے تھی؟ اسوہ حسنہ کس کے لیے تھا؟ ہمارے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اسی آیت میں کہا ہے اللہ تعالیٰ قوم کافر کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو رہبری چاہے گا، جو رہبری چاہے گا، جو رہنمائی چاہے گا، جو سچا طالب بن کر آئے گا، اس کے لیے ہدایت ہے نا۔ بہت آسان سا فارمولہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ آپ مسلمان ہوئے کس بنیاد پر؟ نبی علیہ السلام نے 2 کے لیے دعا کی تھی۔ عمر ابن حشام جو کہ ابو جہل کہلاتا تھا، عمر ابن حشام، دوسرا عمر ابن خطاب۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آج 1444 سال بعد بھی لوگ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی آپ کے اسلام لانے کی؟ اگر ہم دعائے نبوی کو ایک لمحے کے لیے سائڈ میں رکھ دیں، ایسا ہے نہیں، آپ کی طلب تھی، آپ نے مانگا تھا، ایک لمحے کے لیے اب یہ ہٹا دیں کہ نبی علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی، ایک لمحے کے لیے معذرت۔ لیکن عمر نے جو تلوار اٹھائی تھی، میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ مکہ میں 2 میں سے ایک دن چلے گا، یا تو جو محمد لے کر آئے وہ والا، یا ہمارا والا جس میں ہم چل رہے ہیں۔ وجدنا علیہ آباءنا، جس میں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو آباء و اجداد والے دین کو برحق سمجھتے ہوئے نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تلوار اٹھائی تھی کہ 2 میں سے ایک چلے گا، یا تو وہ حق ہے یا یہ ایک حق، دونوں میں سے ایک حق ہے، ضد نہیں ہے، ایک حق ہے۔ تو بات یہ تھی کہ حق کا طالب جو ہوگا اس کو حق نصیب بھی ہوگا۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، آپ لوگوں پر بھی آتے ہوں گے، ملاقات ہوئی ہوگی کئی لوگوں سے، کہ جی وہ دیکھو مغرب کتنی ترقی کر رہا ہے نا، یہ کیوں کر رہا ہے سوال؟ کیوں کر رہا ہے؟ وہاں شراب عام ہے، زنا عام ہے، چوری عام ہے، لیکن انصاف کا قتل نہیں ہے۔ انصاف کا قتل ہے وہاں پہ، ان کی عدالت فیصلہ کرتی ہے، ہماری عدالت نہیں کرتی ہے ایسا؟ قرآن پاک نے کیا کہا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو فیصلہ نہ کرے جیسا کہ اللہ نے کہا ہے اس پر نہ کرے، ظالم ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں۔ ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایک حق بات کو پکڑ لیا ہے، انصاف کو، تو کیا ہے کہ وہاں جرم کتنا بھی ہے انصاف مہیا کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ترقی ان کے قدم چوم رہی ہے۔ مسلمان پاکستان سے نکل کر وہاں جاتا ہے، اپنے لیے رزق تلاش کرتا ہے اور اس کو ملتا بھی ہے۔ ہم ایک اور مثال دیتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے پاس ایک آغا خان ہاسپٹل ہے۔ یہ آغا خان ہاسپٹل بظاہر آغا خانیوں کا اسپتال ہے، ان لوگوں کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، ایسا ہی ہے۔ ان کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے، اچھے اچھے ڈاکٹر ہمارے بیٹھے ہوئے، سنی ہیں، مسلمان ہیں، اور وہ لوگ ہم سے پیسہ لے کر ہم سے بہتر علاج کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے اسپتال موجود ہیں، تو لوگ آغا خان کیوں جاتے ہیں؟ یہ ہمارے اپنے ملک کے اندر دو قانون کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کسی ایک حق بات کو اپنا لیا اور کسی ایک حق بات کو چھوڑ دیا۔ آپ اپنی ذات کے اندر میں لازم کر لیں کہ میں نے سچ بولنا ہے، میں نے غیبت نہیں کرنی ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، میں نے اللہ کی مان کر چلنا ہے۔ آپ لازم کر لیں، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ترقی نہ کریں، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو تقوی میں بھی ترقی ملے گی، آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی ملے گی، اور جس طرح قرآن پاک نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا،
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان ان کے لیے محبتیں قائم کر دے گا۔ اس کی مثال محبت قائم ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، آپ کو اپنے خاندان میں ایسے ملتے ہوں گے کہ کیا ہوگا جی، سب جا کر ان کو جھک کے سلام کرتے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں۔ کہنے کو وہ ایک عام سے مسلمان ہیں، لیکن سب ان کے پاس جھک کر جاتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ ایسے نہ سمجھ میں آئے تو ایسے لے لیں کہ بہت سارے علماء کرام ایسے ملتے ہیں جن کے پاس لوگ جا کر ان کو تعظیماً سلام کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ پیچھے نہیں چلنا چاہتے تو کم سے کم اتنا ہی چلے جاتے ہیں، حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے گا، آپ کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آیا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے پیچھے کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایک نیک عمل، بس۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت ان کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر میں اپنا خوف یا اپنی محبت پیدا کرتا ہے، اور آپ اٹھ کر جاتے ہیں کہ آپ سب کے لیے دعا کرنے، میرے لیے بھی کریے گا۔ ہم ایسا کیوں نہیں بننا چاہتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ رکھا، اور ایسا اسوہ حسنہ رکھا کہ آپ نے کسی بھی طرح کے معاملے پر، اس حد تک کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میرے مخروض ہے، چیخنا دھاڑنا شروع کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ عمر چھوڑ دو، صاحب حق کا حق ہے۔ یا رسول اللہ آپ حق ہے اس کا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے محمد رسول اللہ مٹایا، حق پر تھے، مٹایا۔ کیا تھا؟ حق کا انکار تھا؟ نہیں، حق کو لینا نہیں تھا، حق دینا تھا۔ سامنے والوں کے سارے ناجائز مطالبے مانے، قربانی دی، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے معاہدے سے بہت پہلے فتح مکہ نصیب فرما دیا۔ عمرہ بھی کھل گیا، حج بھی کھل گیا، سارے راستے کھل گئے، سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ فتح تھی نا۔ ہم یہ قلوب فتح کرنے والا کام کریں، دلوں کے فتح کرنے والا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور یہی کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ ہم نے دل فتح کرنے، قلعے فتح نہیں کرنے۔ قلعے فتح کرنے سے کیا ہوگا؟ دل فتح کرنا کمال ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے خدام کے ساتھ گزر رہے تھے، اوپر ہارون رشید کی بیوی اپنے قلعے میں موجود، ہارون رشید ساتھ کھڑا ہوا، اس نے دیکھا، اس عورت نے کہا ہارون رشید تم بھی ایک بادشاہ ہو، اور ایک بادشاہ یہ ہے، اس بادشاہ کی حکومت دلوں پر ہے اور تمہاری بادشاہت صرف جسموں پر ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اور یہ سمجھ عورت کی ہے، عورت یہ کہہ رہی ہے کہ تم دلوں میں بادشاہت کرنا سیکھو۔ اللہ رب العزت دعا ہے